نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کعبہ سے التجا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، کل بیماروں کو شفا دے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کرے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، کل امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورۃ بقرہ کی فضیلت اور قیمتی گائے کا واقعہ۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت اور تعارف۔ مقام نزول: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورۃ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ حاضرین تفسیر۔ حروف، کلمات، رکوع اور آیات۔ اس صورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ: عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور اس صورت میں 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 تا 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورۃ بقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے فضائل۔ سورۃ بقرہ احادیث مبارکہ میں اس سورت کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 5 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ بالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورۃ بقرہ اور سورۃ ال عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 2، مسلم شریف ہی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے ہی بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 3، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ نمبر 4، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نمبر 5، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ سلسلہ شعب الایمان۔ سورۃ بقرہ میں قیمتی گائے کا واقعہ۔ سورۃ بقرہ میں گائے کے واقعہ کی تشریح جو علماء کرام نے بیان کی وہ کچھ یوں ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں بڑے ہی نیک اور صالح بزرگ رہتے تھے۔ ان کا ایک بچہ بھی تھا جو نابالغ تھا۔ ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی، چھوٹی سی گائے تھی، اور ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس بچیا کو ایک ویرانے میں جا کر، ایک جنگل میں جا کر اس طرح اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پر چھوڑ دیا، اور اللہ عز و جل سے عرض کی کہ اے اللہ، میں اسے اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں جب تک میرا بچہ نابالغ ہے۔ جب بچہ بالغ ہو جائے تو یا اللہ یہ امانت اسے واپس مل جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی۔ بچہ
بھی جوان ہو گیا اور اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار تھا، انتہائی نیکوکار بچہ تھا۔ رات کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا۔ وہ نوجوان روزانہ جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور اسے فروخت کر کے اپنی کمائی کے بھی 3 حصے کر دیے۔ تہائی حصہ صدقہ کر دیتا، ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کر دیتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو پیش کر دیتا۔ ایک دن ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے وراثت میں ایک بچیا یعنی گائے کی بچیا وہ چھوڑی ہے۔ بیٹا، تمہارے والد نے وہ فلاں جھاڑی کے پاس جا کر اللہ کے سپرد امانت کے طور پر کر دی تھی۔ اب تم اسی جگہ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ نوجوان اسی علاقے میں واپس گیا، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کی۔ رب عز و جل نے اسے گائے واپس عطا فرمائی، ایک خوبصورت سی چمکتی جلد والی گائے دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے پاس آ گئی اور اس کا رنگ ایسا تھا جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی تھیں۔ وہ نوجوان اس گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس آ گیا اور ماں نے کہا کہ بیٹا، اس کو بازار لے جاؤ اور اسے 3 دینار میں فروخت کر دینا، مگر یاد رہے کہ کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے نہ دینا۔ اور اس زمانے میں گائے کا ریٹ 3 دینار ہی چلتا تھا۔ نوجوان بازار گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک گاہک آیا، در حقیقت وہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو، لیکن میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر مشورہ کسی سے نہ کرنا۔ نوجوان کہتا ہے کہ آپ مجھے کتنی بھی رقم دے دیں، میں اپنی والدہ کے مشورے کے بغیر نہیں بیچوں گا، کیونکہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں سودا کرنے سے پہلے اپنی ماں سے مشورہ کروں گا۔ بہرحال وہ واپس اپنی والدہ کے پاس آیا اور کہا، ماں، ایک گاہک تو آیا تھا، 3 دینار سے زیادہ کی آفر بھی دی، مگر میں نے اسے منع کر دیا کہ میں نے آپ سے مشورہ پہلے کرنا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا، دوبارہ جاؤ اور اسی سے مشورہ کرو کہ کیا ہم اس گائے کو فروخت کر دیں یا کیا کریں۔ یہ نوجوان پھر بازار آیا اور جب اسی گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ خریدیں گے، اور تم نے جو اس گائے کی قیمت طلب کرنی ہے کہ اس گائے کی کھال کے اندر اس گائے کے وزن کے برابر سونا بھر کر دیں تو میں بیچوں گا۔ بڑی عجیب بات تھی کہ 3 دینار گائے کی قیمت ہے اور وہ فرشتہ یہ صلاح دے رہا ہے کہ تم نے اس گائے کو فروخت نہیں کرنا، کچھ عرصے کے بعد تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آئیں گے۔ بہرحال ایک اور واقعہ اس دور میں پیش آنے لگا۔ ماجرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا۔ اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینکا اور خود بھاگ گئے۔ بڑا تلاش کیا کہ اس کا قاتل کون ہے، مگر تحقیقات کے باوجود پتہ نہ چل رہا تھا۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور، ہمیں بتائیے کہ ہم قاتل کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی زبان یا دم کی ہڈی کو لاش پر مارو، وہ زندہ ہو کر خود ہی تمہیں اپنا قاتل بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں گائے کی عمر بتائیے، اس کا رنگ بتائیے، وہ دکھنے میں کیسی ہے۔ وہ سوال کرتے گئے، آپ جواب دیتے گئے۔ اتنے سوالات کیے کہ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تفصیل بتائی، اور یہ ساری تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ اب وہ وہاں پہ ایک ہی گائے ایسی تھی جس کا رنگ، جس کی عمر، جو بھی قرآن مجید میں بتایا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب اس جیسی ایک ہی گائے تھی، مالدار شخص تھا، قاتل کی تلاش تھی۔ بہرحال یہ لوگ اس نوجوان کے ذریعے اس گائے تک پہنچ گئے اور اس سے کہا کہ گائے بیچ دو۔ اب اس نوجوان نے کہا کہ اس گائے کے چمڑے میں آپ سونا بھر کر دیں، میں نے اتنے وزن سونے کے مقابلے میں بیچنی ہے۔ ان لوگوں نے اتنا سونا دیا، گائے کو خرید لیا۔ گائے کو جب ذبح کیا، اس کی زبان یا دم کی ہڈی جب مقتول کی لاش پر ماری تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے، یہ بتایا، اور وہ پھر مر گیا۔ اب اس کے چچا کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا اور سزا سنائی گئی۔
فضائل آیت الکرسی۔ حکیم ترمذی نے زید مروزی سے سند حذف کر کے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کی روح خود ذات باری ذوالجلال والاکرام ضبط کرے گی اور اس کا درجہ اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا دفاع کرتے ہوئے برابر قتال اور لڑائی کرتا رہے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔ سلسلہ کنز الاعمال۔ دہلوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک برابر اللہ کے ذمہ حفاظت میں رہتا ہے۔ سلسلہ کنز الاعمال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی ان لکڑی والی سیڑھیوں پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے لیے جنت کے داخلہ سے سوائے موت کے کوئی چیز بھی مانع نہیں، اور جو شخص اپنے بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے ہمسایہ کے اور جتنے مکانات اس مکان کے گرد ہوں سب کے مکانات کو امن میں رکھتا ہے۔ سلسلہ بہقی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو چاروں گوشوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے تاکہ چاروں گوشوں میں آیت الکرسی محافظ بن جائے اور ہر گوشے میں سے شیاطین دفع ہو جائیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، یعنی خدا تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے لوح محفوظ پر لکھی، پھر اس میں سے 2 آیتوں کو اتارا جن میں سورۃ البقرہ کو ختم فرمایا ہے۔ جس گھر میں بھی ان 2 آیتوں کو 3 رات برابر پڑھا جائے شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں پٹکے گا۔ سلسلہ ترمذی و ترمی۔ سورۃ بقرہ کے مضامین۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہات سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک اور صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات کا بیان ہے۔ نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ نمبر 8، تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے۔ نمبر 9، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 11، اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اسلامی کیلنڈر، آج چاند کی تاریخ 3 رمضان المبارک 1445 ہجری ہے۔
ہے، انگریزی تاریخ 14 مارچ 2024 ہے، دیسی تاریخ 1 چیت اور جمعرات کا دن ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔